اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کی یہ نشست توہین صحابہ بل کے رد کے بارے میں تیسری نشست ہے۔ پہلی نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ یہ بل یہ مبہم بھی ہے اور یک طرفہ بھی ہے۔ یک طرفہ اس لیے کہ اس بل میں شیعہ حیدر قرار کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور مبہم اس لیے کہ اس بل میں نہ کما حقہ تعریف صحابیت ہے اور نہ ہی توہین کی کوئی کما حقہ وضاحت ہے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر مسئلہ توہین کا ہے تو پھر ایمانداری دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتابیں، وہ محدث، وہ پڑھانے والے، وہ بیچنے والے آغاز سزا کا وہاں سے کیا جائے جن کتابوں میں اللہ کی ذات کی توہین اور تحقیر پائی جاتی ہے، جن کتابوں میں محمد عربی علیہ السلام کی توہین اور تحقیر پائی جاتی ہے، آغاز وہاں سے کیا جائے۔ میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں کس کی ہیں۔ یہ بل پیش کرنے والوں کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں جن کی میں نشاندہی پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ جن کتابوں میں پیغمبر اعظم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کی گفتگو کو اللہ اپنی گفتگو فرمائے، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل فرمائے، جس کے قول کو اللہ اپنا قول فرمائے، اس ذات والا صفات کی جن کتابوں میں یعنی بل پاس کرانے والوں کی کتابوں میں جو توہین اور تحقیر موجود ہے، سب سے پہلے سزا کا آغاز وہاں سے کیا جائے۔ وہ لکھنے والے، ان کے لکھنے والے، ان کے پڑھانے والے، ان کے بیچنے والے، آغاز سزا کا وہاں سے کیا جائے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، صحیح بخاری شریف، ادارہ اسلامیات لاہور پاکستان سے چھپی ہے۔ اس کا جلد تیسرا ہے، تیسرا جلد، خوابوں کی تعبیر کا باب، کتاب التعبیر۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 773 773۔ اس میں ہے کہ وحی کی آمد رک گئی، ابتدائی نبوت، آغاز نبوت کا یہ ذکر ہے۔ وحی کی آمد کچھ دنوں کے لیے رک گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات سے جو ہم کو معلوم ہوئے ہیں اس قدر غمگین ہوئے کہ متعدد بار بلند پہاڑی کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دینا چاہا۔ رسول خدا نے اپنے آپ کو پہاڑ پہ چڑھ کر گرا دینا چاہا، یعنی نعوذ باللہ خودکشی۔ جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہ اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس سے آپ کا جوش سرد پڑ جاتا تھا اور طبیعت کو سکون ہوتا تھا اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بخاری شریف، رسول خدا خودکشی کا ارادہ کیا لیکن جبرائیل نے ڈھارس دے دی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ توہین کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے وہ کتابیں جو بل پیش کرنے والوں، پاس کرانے والوں کی اپنی کتابیں ہیں، اس میں توہین باری تعالیٰ، تحقیر باری تعالیٰ، توہین رسالت اور تحقیر رسالت موجود ہے۔ سزا کا آغاز وہاں سے کیا جائے۔ یہ دینداری ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ آئیے جناب، یہ اسی کتاب میں دوسری روایت ہے۔ عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ اس نے مجھے فلاں فلاں آیت اور فلاں فلاں سورت یاد دلائی۔ صحابی نے، نمازی نے رسول کو قرآن یاد دلایا، سورتیں بھی آیتیں بھی، یعنی نعوذ باللہ رسول کو یاد نہیں تھی، جس پہ قرآن اترا اس کو یاد نہیں تھا۔ تو آغاز یہاں سے کیا جائے۔ آئیے، یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 607 ہے۔ اس میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اللہ پاک۔ لوگ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت اللہ کے دربار میں کرتا تاکہ ہم اس جگہ سے نجات پاتے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اللہ
آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو آپ ہمارے پروردگار کی جناب میں ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، اور اپنی غلطی کا ذکر فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اپنی غلطی کا ذکر کریں گے، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ ہماری سفارش کر اللہ کی بارگاہ، تو حضرت ابراہیم اپنی غلطی کا ذکر کریں گے۔ یہ سب نبی غلطیوں کا ذکر کریں گے، اور وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس نے اللہ سے کلام کیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں لائق نہیں، وہ اپنی غلطی کا ذکر کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے اپنی غلطی کا ذکر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی آدم بھی غلطی کا ذکر کریں گے، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہ السلام، یہ سب غلطیوں کا ذکر۔ یہ نبیوں کا حال ہے، یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ آئیے پھر یہ جلد اول ہے صحیح بخاری شریف، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی سے چھپی ہے، پہلا جلد ہے۔ اس میں اس کا صفحہ نمبر 92 ہے۔ رسول اعظم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ نبی کے لیے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ کہاں سرتاج الانبیاء، کہاں ناپاکی کو چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس میں ناپاکی کا ذکر ہے۔ یہ اسی کتاب کی دوسری روایت ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 288، حدیث کا نمبر ہے 438۔ اس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبش کے لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول خدا نے مجھے اپنی چادر میں چھپا کر، بی بی اماں فرماتی ہے کہ رسول نے مجھے اپنی چادر میں چھپا کر ان کا کھیل دکھایا، حبشیوں کا کھیل دکھایا۔ یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 254، روایت کا نمبر ہے 354۔ مطرب بن فضل بن روح، زکریا بن اسحاق، عمر بن دینار، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کے لیے قریش کے ہمراہ پتھر اٹھاتے تھے۔ پوری توجہ، بخاری شریف، رسول خدا پتھر اٹھا رہے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے، اور آپ کے جسم پر ایک ازار بندھی ہوئی تھی، لنگوٹ، ازار یعنی شلوار کی جگہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ تھا بندھا ہوا۔ تو آپ سے آپ کے چچا عباس نے کہا اے میرے بھتیجے، کاش تم اپنی ازار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے نیچے رکھ لیتے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ نے ازار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے، عریان نہیں دیکھے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی نستجیر باللہ۔ رسول نے اپنا نیچے کا کپڑا اٹھا کے اپنی دوش پہ رکھا پتھر کے نیچے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ صحیح بخاری شریف۔ اگر توہین کا مسئلہ ہے تو پھر آغاز کیا جائے ان کتابوں سے جن میں اللہ کی توہین و تحقیر، رسول اعظم کی توہین و تحقیر ہے، وہاں سے آغاز کیا جائے۔ آئیے جناب، یہ اسی کتاب کی تیسری روایت ہے۔ رسول اعظم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی تو اس میں 2 رکعتیں پڑھا کر ختم کی، تو پیچھے سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے، یعنی 4 کی بجائے 2 ہو گئی ہے۔ تو رسول نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے کم پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو رسول نے 2 رکعت پھر دوسری پڑھائی۔ اب صحابی رسول کو نماز یاد دلا رہا ہے، 4 رکعتوں کی بجائے رسول اعظم نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ الیاذ باللہ، نستجیر باللہ۔ یہ حال ہے
یہ ہے صحیح بخاری شریف اس کی روایات. یہی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر توہین کا مسئلہ ہے تو توہین کا آغاز، سزا کا آغاز وہاں سے کیا جائے. جن کتابوں میں اللہ اور رسول کی توہین اور تحقیر موجود ہے وہ ہم نشاندہی کر چکے ہیں. وہ کتابیں کس کی ہیں؟ جنہوں نے بل پیش کیا ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں. آئیے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کی جلد نمبر پہلی ہے، اس کا صفحہ نمبر 282 ہے. اس میں پیغمبر اعظم معراج کا ذکر فرما رہے ہیں. معراج، رسول خدا معراج پہ گئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس معراج پہ میرے پاس 2 برتن لائے گئے، جن میں ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب. یہ مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں کہ شراب میں پینے والی چیز نہیں، خمر. یہ عربی میں ہے کہ خمر، اور فی الآخر خمر، دوسرے میں شراب تھا. مجھے پیش کیا گیا معراج پہ، اللہ نے نعوذ باللہ رسول کو شراب پیش کیا اور دودھ پیش کیا. تو رسول فرماتے کہ میں نے دودھ اختیار کیا، میں نے دودھ لیا، شراب نہیں لیا. اب اللہ شراب پیش کرے، نعوذ باللہ. یہ ہے صحیح مسلم شریف، اس کا صفحہ نمبر، جلد نمبر ہے 6. اس کی 6ٹھی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 215. اس میں سنیں، یہ بالکل ہی موسٹ امپارٹنٹ ہے، صحیح مسلم شریف. اس میں ہے باب، ہے چیپٹر، باب مسلم کا باب، کتاب بر وصلہ، اور چیپٹر کا نام کیا ہے وہ سنیں. من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک. اگر رسول خدا کسی پہ لعنت کریں، چیپٹر باب مسلم، اگر رسول خدا کسی پہ لعنت کریں، کسی کو بددعا دیں، کسی کو گالی دیں، اور وہ ان چیزوں کا حقدار نہ ہو، تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے دعا ہے. وہ رسول انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے خلق عظیم کے آخری زینے پہ رکھا ہے. اور مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو بلندیوں پہ پہنچاؤں. یہ رسول اعظم کا یہ نقشہ پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر توہین کی بات ہے تو سب سے پہلے وہ محدث، وہ کتابیں، وہ بیچنے والے، وہ پڑھانے والے جن کتابوں میں اللہ کی توہین و تحقیر ہے، وہ کتابیں جن میں رسول خدا کی توہین اور تحقیر ہے، ان کی نشاندہی ہم نے پہلے بھی کی ہے اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں کہ آغاز یہاں سے کیا جائے. یہ ہے کتاب محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث حمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. کتاب مشہور زمانہ غنیت الطالبین، ترجمہ شمس بریلوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، ایم ایچ جناح روڈ، کراچی. صفحہ نمبر 194 ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک بار مکہ معظمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی. رسول خدا مکے میں صبح کی نماز سورہ نجم، 27واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کی تلاوت فرمائی. جب آپ اس پر پہنچے، افرأیتم اللات، اس آیت تک پہنچے تو آپ کو اونگ آ گئی. چلتی نماز میں اونگ آ گئی، نیند کا قسم، اونگ آ گئی. اور شیطان نے آپ کی قرأت میں، آپ کی آواز میں، قرأت میں ہم آواز ہو کر یہ الفاظ ملا دیے، تلک الغرانق العلی وعندها الشفاعۃ ترتجی. یہ عالی قدر بت ہیں جن کی شفاعت کی امید ہے. مشرک یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ جو رسول بتوں کو برا کہتا تھا آج نماز میں ان بتوں کی نیکی کر رہا ہے، ان کی شفاعت کی بات کر رہا ہے. اب یہ ہے، بہت ساری کتابیں میں مختصر ایک جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ
کہ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ایمانداری ہے، اگر دینداری ہے، اگر اسلام ہے، اگر ایمان ہے، اگر مسئلہ توہین کا ہے، تو پھر جن کتابوں میں اللہ کی توہین و تحقیر، جن کتابوں میں رسول کی توہین و تحقیر، سزا کا آغاز وہاں سے کیا جائے، بعد میں کسی اور کے لیے سوچا جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔